جی السلام علیکم، میں ہوں محمد ضمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں شفقت علی قریشی صاحب۔ کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں شہر اقتدار میں کہ امپورٹڈ سرکار کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی گئی ہیں، اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ شہر اقتدار کی ایک بڑی عمارت میں پھر تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک خطرناک جال پھینکا ہے اس امپورٹڈ حکومت کے سامنے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ امپورٹڈ سرکار اس خطرناک جال سے بچ پائے گی یا نہیں بچے گی؟ تو بہت ساری چیزیں شفقت علی قریشی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شفقت بھائی، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو امپورٹڈ سرکار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں بجا دی گئی ہیں، تو کیا ایسا ہو رہا ہے بھائی جان؟ بہت شکریہ ضمیر آپ نے اور باقی ہمارے ویورز نے گینگ آف وسے پور سیزن دیکھا ہوگا۔ بالکل، اس میں ایک ڈائلاگ ہے، تجھ سے نہ ہو پائے گا، تجھ سے نہ ہو پائے گا۔ تجھ سے نہ ہو پائے گا، نہ ہو پائے گا۔ تو یہ ریئلائز بھی ہو چکا ہے، یہ پیغام بھی دیا جا چکا ہے کہ تجھ سے نہ ہو پائے گا، اور بہت پریشانی ہے معیشت۔ لیکن آپ کا ایک اور بھی ڈائلاگ بڑا مشہور ہے نا کہ ترویدی نہیں بچے گا۔ ہاں، ترویدی نہیں بچے گا۔ بہرحال یہ پیغام دیا جا چکا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی ایک نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس بنتا جا رہا ہے، اور صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں نہیں، پوری جوڈیشری میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ اور اس وقت یہ جو پچھلے دنوں خبریں آئی تھی کہ صدر پاکستان نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقات کروائی ہے، اس ملاقات کی تصدیق بہت سارے لوگ کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کچھ رابطے ہوئے ہیں۔ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے صرف اور صرف کہ کسی طرح ان کو گھر بھیج کے الیکشن کروائے جائیں۔ اب کچھ چیزوں پہ ڈیڈ لاک بھی ہے۔ ڈیڈ لاک الیکشن کی تاریخ پر ہے۔ عمران خان صاحب فوری الیکشن چاہتے ہیں، اکتوبر میں نگران سیٹ اپ چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو نریٹو دیا جا رہا ہے یا دوسری طرف سے جو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ سیلاب ہے، ایک نیشنل کرائسس ہے، تو فوری الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن کسی حد تک گراؤنڈ ریئلٹی ہے بھی کہ 70% پاکستان اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اگلے 3-4 مہینے وہاں سے پانی ختم ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ فروری مارچ میں الیکشن کروا لیں، اس پر ڈیڈ لاک ہے۔ اب بہت سارے آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے سوال کیا، سوری میری تمہید تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ایک اور تاریخ رقم کی جائے، جیسے اپریل 2021 میں تاریخ رقم ہوئی تھی کہ پہلی مرتبہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، ہاں اپریل 2022 میں، اپریل 2022 میں کہ پہلی مرتبہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک حکومت کو گھر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ آپشن ڈسکس ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس جائے، اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کرے اور تحریک عدم اعتماد پیش کرے، اور بلوچستان عوامی پارٹی یا MQM ٹوٹ کر تحریک انصاف کا ساتھ دیں یا ان کے ساتھ اتحاد کریں اور ان کی چھٹی کی جائے۔ لیکن مجھے یہ آپشن زیادہ فیزیبل نہیں لگ رہا۔ زیادہ فیزیبل اس لیے نہیں لگ رہا کہ آپ کی بھی عمران خان صاحب سے بہت ساری ملاقاتیں ہیں، ہماری بھی ہیں، مشترکہ ملاقاتیں بھی ہیں۔ ان کی سیاسی سوچ کے لیں یا ان کا مزاج کے لیں، اس میں فلیکسیبلٹی تھوڑی سی کم ہے، لچک کم دکھاتے ہیں۔ اگر وہ کسی پوائنٹ پہ ڈٹ جائیں نا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ آپشن تو بہتر نہیں ہے خان کے لیے۔ دیکھیں ضمیر، یہ آپشن اس وقت زیادہ فیزیبل ہوتا ہے یا اس وقت ہم اس کو زیادہ ڈسکس کر سکتے ہیں جب باقی آپشنز نہ ہوتے، جب اس سے زیادہ فیزیبل آپشن موجود ہیں۔ اس میں تو اپنے پرانے موقف میں یو ٹرن لینے والی بات ہے نا۔ نہیں، آپ کو کیا فیزیبل آپشن لگتا ہے؟ دیکھیں ضمیر، مجھے یہ بھی آپشن فیزیبل لگتا ہے کہ جس طرح MQM ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے کہ دوبارہ کوئی لاش ملی تو ہمارا اس حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، MQM ہاتھ کھڑے کر دے کہ جی ہم تو وزارتوں سے استعفے دے رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، صدر پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ دیں، بات تو وہیں آ جائے گی نا۔ تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ، نمبر پورے نہیں ہوں گے، ختم۔ اور یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کو جس طرح شٹ اپ کال تو دے دی گئی ہے اور ان کو کہہ دیا جائے کہ انف از انف، آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، نگران سیٹ اپ لے کر آئیں، جیسے مئی 2022 میں جیسے IMF پروگرام میں جانے سے پہلے یہ لوگ خود سے کنسیڈر کر رہے تھے، خود سے ڈسکس کر رہے تھے۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اس میں مزید ایک ڈیڈ لاک ہے، نگران سیٹ اپ کے اوپر ڈیڈ لاک ہے، تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ اپنا آرمی چیف لے کر، اپنے سے مراد ماضی میں بھی ایسا کوئی بندہ تلاش کرتے رہے ادارے میں، جس طرح جنرل امجد شعیب نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا کہ شہباز شریف اور چودھری نثار GHQ ایڈجوٹنٹ برانچ وہاں پر گئے اور کہا کہ ہمیں پروفائل چیک کروائیں،
جو جنرلز ہیں ان میں سے ہم تلاش کریں گے کہ کون سا بندہ موسٹ ولنریبل ہے، اور جنرل مشرف انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایسا ہیرا تلاش کیا جس کے آگے پیچھے کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں تھا، باپ بیچارہ اس کا کلرک تھا، سرکاری ملازم تھے، مہاجر تھا، ایک کمزور فیملی سے، لیکن مقصد تو یہی تھا نا کہ ایک ایسا آرمی چیف جس کو میں پپٹ بنا کے رکھوں۔ اچھا نہیں، مجھے یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو معاملہ چل رہے ہیں اس حکومت کے، اگر عمران خان اسمبلیوں میں واپس نہیں جاتے، لانگ مارچ سے کبھی یہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ سے احتجاجی تحریکوں سے یہ حکومتیں گھر گئی ہوں؟ دیکھو ضمیر، کل خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا یا پریس کانفرنس کی، وہ بھی ایک بڑا اشارہ تھا۔ دیکھیں یہ وہی عمران خان ہیں جن پہ ہفتہ 10 دن پہلے جن کی تقریریں نشر کرنے پر پابندی تھی، جن کا میڈیا بلیک آؤٹ کیا جا رہا تھا، ان کا ریکارڈڈ انٹرویو کامران خان صاحب کے شو کے لیے وہ رکوا دیا گیا، اور کل پورے نیشنل میڈیا کے اوپر لائیو دکھایا جا رہا تھا، کچھ ڈیلے کے ساتھ اور زیادہ تر لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ کل کے سپیچ میں بھی خان صاحب نے جو دھرنے اور لانگ مارچ ہے، آخری کال ہے، وہ ایک آخری آپشن کے طور پہ رکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آخری چند جملے اپنی سپیچ کے انہوں نے اس بارے میں کہے۔ اس سے پہلے تو وہ موازنہ کرتے رہے، اکنامک کمپیریزن کرتے رہے کہ ہمارے دور میں معیشت کہاں تھی، آج کہاں ہے، ہمارے دور میں عام آدمی کے لیے مہنگائی کتنی تھی، آج کتنی ہے، اور انہوں نے پھر سوال اٹھایا۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے، اور کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ خان صاحب جو اپنا لانگ مارچ والا کارڈ ہے وہ فوری طور پر نہیں کھیلیں گے۔ اس سے پہلے وہ دیگر جو آپشنز ہیں، جس میں خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنا بھی ہے۔ ایک بات بتائیں، اگر یہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خان پہلے بھی کہہ چکا کہ میرے ساتھ بہت زیادہ دھوکے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر دھوکا ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا ضمیر، دھوکے والا آپشن تو واقعی آپ کا سوال درست ہے، لیکن اس مرتبہ صورتحال اس لیے تھوڑی سی چینج ہے، جیسے میں نے اپنے بیانیے میں بھی یہ بات کی کہ موجودہ حالات کی جو فیلنگ ہے نا اس پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی کی، وہ تمام اداروں میں، تمام ریاستی پلرز میں فیل کی جا رہی ہے، جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے۔ آج کی سب سے بڑی ہیڈ لائن کیا ہے؟ چیف جسٹس کے جوڈیشل کونسل سے خطاب کے خلاف 2 جج صاحبان نے لیٹر لکھ دیا۔ تو یہ ساری پولیٹیکل پولرائزیشن، انسٹیبلٹی تمام اداروں میں فیل کی جا رہی ہے۔ یہ آپ نے جو دھوکے والی بات کی، دھوکہ کسی ایک ادارے کی طرف سے یونی لیٹرل نہیں ہو سکتا۔ یونی لیٹرل سے مراد کوئی ایک شخص اٹھے کہ میری ذات ہی ادارہ ہے اور میں یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے دھوکے والی بات کی کہ خان صاحب دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، وفاقی حکومت وہاں پہ گورنر راج لگا دے۔ گورنر راج لگائیں گے، جوڈیشری تو اڑا کے رکھ دے گی گورنر راج کو، پہلے گھنٹے میں اڑا کے رکھ دے گی۔ گورنر راج کا تو جواز ہی نہیں پیدا ہوتا موجودہ مطلب جوڈیشل ایکٹیویزم میں۔ کیا ہوگا؟ کرائسس ہوگا، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوگا۔ جوڈیشری کہے گی کہ جی ان کے پاس مینڈیٹ تھا، انہوں نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق یہ میجورٹی میں ہے، اور میجورٹی کی پارٹی، میجورٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم نے فریش الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں تو 2/3 میجورٹی ہے۔ کہ خان نے جو جال پھینکا ہے یہ اس کے لیے بڑا خطرناک جال ہے، بہت خطرناک ایک سائڈ پہ جال لانگ ہے، مارچ ہے، دوسری سائڈ پہ اسمبلی ہیں، تیسرے نمبر پر جو پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ ضمیر، مجھے یہ جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے والا آپشن ہے نا، یہ زیادہ فیزیبل لگ رہا ہے۔ پہلا آپشن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بات چیت سے رستہ نکل آئے گا، کوئی آپشن، کوئی بات چیت سے کوئی درمیانہ راستہ، شہباز شریف خود اسمبلیاں ڈیزالو کر کے نگران سیٹ اپ پہ بات چیت شروع کر دیں گے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر دونوں صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں گی، اور 2 صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں 3 صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی سندھ کے علاوہ، بلوچستان اسمبلی بھی ڈیزالو ہوگی۔ اچھا جی بی کا کیا سٹیٹس؟ نہیں، جی بی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جی بی اور آزاد کشمیر جو ہے وہ ان کے سارا مطلب گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا آخر پر اب یہ بتائیے گا کہ یہ سچویشن بن گئی ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ستمبر میں اس کو فائنل کال دوں گا، ٹھیک ہے، اور ابھی تک اگر وہ اب اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، پھر اس کو بھی 2-3 ماہ چاہیے، اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے، تو بات پھر وہیں جا کے کہیں مارچ اپریل تک تو نہیں جائے گی؟ ضمیر دیکھیں، ایک چیز پہ خان صاحب فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں، بار بار فواد چودھری صاحب بھی بات کر رہے ہیں، دیگر پارٹی رہنما بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ ڈیٹ دے دیں، ٹھیک ہے، آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، باقی چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی کال دینے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ بیک ڈور جو رابطے چل رہے ہیں اس میں کوئی بریک تھرو ہو جائے، یہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیٹ دے دیں۔ ستمبر کا خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہیں جی 30 اکتوبر کو ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے،
اور 1 نومبر کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. نومبر دسمبر جنوری 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں. جنوری کے مڈ میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں, فروری کے مڈ میں بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں 15 نومبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں. تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ الیکشن کی ڈیٹ یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیٹ کی طرف جاتے ہیں تو 1-2 ماہ آگے پیچھے کرنا خان صاحب کے موقف میں اتنی لچک لانا مشکل نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ اسمبلیوں میں واپس جائیں گے یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے. قریشی صاحب بہت بہت شکریہ. یہ کچھ تفصیلات تھیں کہ شہر اقتدار میں جو اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں, 2-3 چیزیں بڑی خبریں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی اسمبلیوں کی واپسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور انتخابات کی تیاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ اسیسمنٹ ہے. شفقت بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خان صاحب اسمبلیوں میں تو فی الحال جانے کا جو آپشن ہے ہو سکتا ہے وہ لاسٹ پر استعمال کریں, لیکن خان کے پاس اور بھی بہت سارے کارڈ ہیں جو خان یوٹیلائز کر سکتے ہیں, جن کی جو ہے ایگزیکیوشن ہے وہ بڑی آسان ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس جانب جاتی ہے, آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن بہرحال ہر آنے والا جو دن ہے وہ اس امپورٹڈ سرکار کے لیے جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا ہوا جا رہا ہے. تو بہرحال قریشی صاحب نے صحیح کہا کہ جو وسے پور سیزن ہے وہ لازمی آپ دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا.